عزیزان گرامی، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج اسی قسم کے فتنے میں آج تقریباً 90 سے 95% مسلمان مرد ہو یا عورت انہی برائیوں کے فتنوں میں ملوث ہیں اور وہ انہیں خیر سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اسلام سے دوری کا سبب ہے جس شر کو لوگوں نے خیر سمجھ کر کے آج دنیا کے اندر دین بنایا ہوا ہے حقیقت کی نہیں ہے۔ آج لوگوں کو کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے ملانے ہیں، ممبر و محراب کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں عوام کو مجرم سمجھتا ہوں، لیکن اس سے بڑا مجرم اس دور کے علماء سو ہیں، اس دور کے برے علماء ہیں۔ ایک مولوی کہتا ہے میں شرابی تو ہوں، میں وہابی نہیں، میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں۔ نوٹ پھیرے جا رہے ہیں، نوٹ پھیرے جا رہے ہیں، یوں اڑا رہا ہے کون؟ مسلمان اپنے آپ کو کہتا میں سنی ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے موجودہ دور کے چند بڑے فتنوں کی طرف میں آپ کی توجہ لے جاؤں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ہیں۔ منافقوں کی پوری فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان کو دی تھی۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ حذیفہ، لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل صالح کرنے کے بارے میں، خیر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں خیر بتلائیے، ہمیں آپ وہ اعمال بتلائیے جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں۔ لوگ تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں، لیکن تم جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو کسی نہ کسی شر کے بارے میں سوال کرتے ہو، برائی کے بارے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں شر کی معرفت ہو جائے گی، ہمیں جب شر معلوم ہو جائے گا کہ اس میں برائی ہے، بری بات کا علم ہو جائے گا، تب ہمیں اس بری بات سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بظاہر خیر لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں اور ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس صحابی رسول کا خیال دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن حذیفہ ابن یمان کے سوچنے کا انداز، ان کا جو سوچنے کی فکر تھی، سوچنے کا جو زاویہ تھا وہ یہ تھا کہ برائیاں معلوم کرو، کون کون سی چیز بری ہیں تاکہ ان سے بچا جائے، ان کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے کم از کم محفوظ رہا جائے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج اسی قسم کے فتنے میں آج تقریباً 90 سے 95% مسلمان مرد ہو یا عورت انہی برائیوں کے فتنوں میں ملوث ہیں اور وہ انہیں خیر سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، تقویٰ سمجھتے ہیں، پرہیزگاری سمجھتے ہیں، اللہ سے دوستی سمجھتے ہیں، اسلام سے محبت سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت سمجھتے ہیں، نبی کی اطاعت سمجھتے ہیں، نبی کی فرمانبرداری سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سراسر فتنہ ہے، سراسر کفر ہے، سراسر الحاد ہے، سراسر بے دینی ہے، سراسر دین سے دوری ہے، نبی سے عداوت ہے، نبی کی دشمنی ہے، اسلام سے دوری کا سبب ہے جس شر کو لوگوں نے خیر سمجھ کر کے آج دنیا کے اندر دین بنایا ہوا ہے حقیقت کی نہیں ہے۔ آج لوگوں کو کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے ملانے ہیں، ممبر و محراب کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں عوام کو مجرم سمجھتا ہوں، لیکن اس سے بڑا مجرم اس دور کے علماء سو ہیں، اس دور کے برے علماء ہیں، اس دور کے وہ مسلم برے قائدین ہیں، وہ مسلم لیڈرز ہیں جو مسلمانوں کو روڈوں پر نکال کر، ماں اور بہنوں کو روڈوں پر نکال کر ان کو قتل کرواتے ہیں، ان کو قید و بند کرواتے ہیں، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلواتے ہیں۔ یہ لیڈر ہیں، ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے مولوی ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے فتنوں کا ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے شر کو خیر سمجھا ہوا ہے، انہوں نے شرک کو توحید سمجھا ہوا ہے، انہوں نے بدعت کو سنت سمجھا ہوا ہے۔ وہ لوگ حقیقت ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔ جناب علی ابھی نے کہا شمشیر ہی کیا، نعرے تکبیر بھی فتنہ، جس دل کے اندر اخلاص نہ ہو، جس عمل کے اندر اطاعت مصطفیٰ نہ ہو، وہ بھلا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے دور کے فتنے میں اب بہت زیادہ کھل کر کے وہ سارے فتنے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھی، آج اس کی پوری حقیقت ہمارے سامنے نمایاں ہے، ظاہر ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ چند فتنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا فتنہ ایمان اور عقیدے کا فتنہ۔
بہت بڑا فتنہ ہے. جان جائے کوئی پرواہ نہیں, مال جائے کوئی پرواہ نہیں. ایک مومن کے نزدیک, ایک مخلص متبع سنت مومن کے نزدیک جان و مال کی کوئی حقیقت ہو سکتی ایمان اور عقیدے کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں. تو جناب علی, ایمان اور عقیدہ کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے الحاد اور دہریت کا, جو آج بچوں کو سکھایا جا رہا ہے, عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے, کالج یونیورسٹی میں لڑکیوں کو سکھایا جا رہا ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں, ہماری بیٹیاں لڑکیاں الحاد اور دہریت کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. جناب علی, اللہ سے دوری کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور ابھی شاعر نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ, وہ کالج وہ یونیورسٹی بھی جو تمہیں ہمیں ہمارے بچوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری عورتوں کو اسلام سے دور کرے, اللہ سے دور کرے. ہمیں اس تعلیم کی ضرورت جناب علی, ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ کا قرب بتلائے اور ہمیں اللہ سے نزدیکی بتائے. ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, لائر بنو, محدث بنو, فقیہ بنو, خطیب بنو, امام بنو, قائد بنو, رہنما بنو, پر اس سے پہلے اللہ کے غلام بنو, اللہ کے سچے بندے بنو, نبی کے بہترین متبع پیروکار بنو. ایک مولوی کہتا ہے میں شرابی تو ہوں, میں وہابی نہیں. اللہ کی قسم کرا, یہ داڑھی, یہ ٹوپیاں منبروں کے اوپر, جلسے کے اوپر نوٹ پھینکے جا رہے ہیں, نوٹ پھینکے جا رہے ہیں, یوں اڑا رہا ہے کون؟ مسلمان. اپنے آپ کو کہتا میں سنی ہوں, کہتا میں شرابی تو ہوں, خدا کا شکر ہے میں وہابی. خدا کے نبی کا میں باغی نہیں ہوں, میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں, میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں. اور ایک مولوی شاید انہی کے ہمارے اہل سنت والجماعت, اے اہل سنت والجماعت کے اپنے آپ کو کہنے والے میرے بھائیوں, شرم کرو, غیرت کرو. تمہارے ممبروں پر رافضی شیعہ کھڑے ہوئے ہیں, تمہارے ممبروں پر کافر و ملحد کھڑے ہوئے ہیں, تمہارے ممبروں پر مشرک اور بدعتی کھڑے ہوئے ہیں جو تمہیں اسلام سے, تمہاری ماں بہن بیٹیوں اور بہوؤں کو اسلام سے بچوں کو دور کر رہے ہیں, شرک اور کفر کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسے ایسے من گھڑت قصے اور واقعات, اعوذ باللہ استغفر اللہ, دجال آئے گا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے. تو اے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے مفکرین اور اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا سربراہ سمجھنے والوں, ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم سے تو امید نہیں ہے, لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ اپنے ان ممبروں میں محراب کو رسوا نہ کرو. یہاں کافر رافضی شیعہ کھڑے ہو کر, ملحد مرتد بدعتی کھڑے ہو کر اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں, فریب دیتے ہیں, اسلام کا نام لے کر شرک کرواتے ہیں, بدعت کرواتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا درگاہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ ایسا ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا, جیسا میں بولتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ بولنا, ڈنکے کی چوٹ پہ بالکل میاں بھائی جیسا سینہ تان کے بولنا. جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے درگاہ کو جاتے ہیں, اور جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف کرانے کے لیے درگاہ کو جاتے ہیں. سنیوں کو تانا دینے والے کہ کیا وہابی وہابی کر کے جنت میں چلے جاؤ گے, نماز نہیں پڑھو گے جنت میں چلے جاؤ گے, روزہ نہیں رکھو گے جنت میں چلے جاؤ گے, حج نہیں کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے. تو ہم کہتے ہیں ہاں, اگر واقعی وہابی وہابی دیوبندی دیوبندی اس لیے کرتا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے, تو یہ عشق رسول ہے, اور یہ ایسا عشق ہے کہ اس کی بنیاد پر بخشش ہو جائے گی. کفر کرواتے ہیں, ایمان اور عقیدے سے دور کرتے ہیں. نئی نسل کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دین کہانی کا نام ہے, قصوں کا نام, اور اس کے پیچھے ہمارے مولوی بڑے ہی خواجہ کی کہانیاں اور بولو غوث کی کہانیاں. مصیبت ٹال دینا کام کس کا, غوث اعظم کا. حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے, مجھ سے مدد چاہے, میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں. دھوبی کی کہانیاں, لکڑہارے کی کہانیاں, پتہ نہیں کیسی کیسی کہانیاں. سورج آ رہا ہے, حضرت کے دروازے پر غوث پاک کی اجازت لے رہا ہے, حسینوں جب ایسی ایسی کہانیاں. سمجھو ذرا, یہ کم فکر نہیں, یہ اصطلاح الہاد کی طرف لے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا, عمر نے بھی دیکھا, دونوں کے دیکھنے میں فرق تھا. عمر نے دیکھا تو ایمان لے آئے, ابو جہل کا دل سیاہ تھا, کالا تھا, بغض و حسد سے, وہ کبھی ایمان کی توفیق اس کو نہیں تھی.
सऊदी अरब से जिसे बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, तौहीद से दुश्मनी है, इस्लाम से दुश्मनी है, नबी की सुन्नतों से दुश्मनी है, भले वो मदीना 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 कहता फिरे, भले वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाता फिरे, लेकिन उसके बुग़्ज़ है, उसके दिल के अंदर अदावत है, उसके दिल के अंदर। इसलिए जो लोग किताब और सुन्नत पर अमल करते हैं उन्हें वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जैसे बर्रे सगीर के अंदर अहले हदीसों को, किताब और सुन्नत के मानने वालों को बदनाम किया गया कि नहीं किया गया, और किया जा रहा है आज भी। मस्जिदें जलाई जा रही हैं, आज भी मस्जिदों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। कौन कर रहा है? एक बिल्डोजर अगर चल जाता है तो तुम बड़ा शोर मचाते हो। इन दाढ़ी और टोपी रखने वाले मुल्लानों के बिल्डोजर कहां जाएंगे? हम किताब और सुन्नत के मतवालों की मस्जिदों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं। हम किसको रोएं? हमें कहता नहीं हालात सही नहीं है, आप आपस का मसला हम हल करो। आपस में मसला हल ये कर लें कि हम बहन बेटियां तुमको बेनिकाही दे दें, तुम बदकारियां करो, यही हल है। अब बाजी क्या रहा? तुम कौन से इस्लाम के प्रचारक को मुझे समझ नहीं आ रही। कुरान का पता नहीं है, तफसीर का इल्म नहीं, लेकिन बहस करने के लिए बगैर इल्म अल्लाह के बारे में कुरान से अल्लाह के बारे में उन्हें इल्म नहीं, लेकिन बहस करने में वाक़ ये फितना है।